اگرچہ ہم نے مسیح کو جسم کی روح سے پہچانا تھا مگر اب سے نہیں پہچانیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا دوسرا خط کرنتیوں کے نام، اس کا 5واں باب 14ویں سے 17ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم مسیح کی محبت کی گرفت میں ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے مرا تو سب مر چکے، اور وہ سب کے واسطے مرا تاکہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مرا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی روح سے نہیں جانتے، اور اگرچہ ہم نے مسیح کو بھی جسم کی روح سے پہچانا تھا مگر اب سے نہیں پہچانیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں گزر گئی ہیں، دیکھو سب چیزیں نئی ہو گئی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 63 جماعتی جواب۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، میری جان تیری پیاسی ہے۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں سرگرمی سے تیری تلاش میں ہوں، اس خشک اور پیاسی زمین کی مانند جہاں پانی نہیں ہوتا۔ میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، میری جان تیری پیاسی ہے۔ میں اسی طرح مقدس میں تجھے تاکتا ہوں تاکہ تیری قدرت اور تیرے جلال کو دیکھوں۔ چونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، میرے لبوں سے تیری تعریف ہوگی۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، میری جان تیری پیاسی ہے۔ میں زندگی بھر تجھے یوں ہی مبارک کہا کروں گا، میں تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے حمد کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، میری جان تیری پیاسی ہے۔ کیونکہ تو میرا مددگار بنا ہوا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں شادمانی کرتا ہوں۔ میری جان تیرے پیچھے لگی رہتی ہے، تیرا دستے راست مجھے سنبھالتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، میری جان تیری پیاسی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب پہلی آیت سے دوسری آیت تک، پھر 11ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ اے بی بی، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس وقت ہفتے کے پہلے دن مریم مجدلی ایسے تڑکے کہ ہنوز اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی، اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تب وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں، اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں، اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ اس اثناء میں مریم باہر قبر پر کھڑی روتی رہی، اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی، اور جہاں یسوع کی لاش رکھی گئی تھی اس نے 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ایک سرہانے اور ایک پائنتی بیٹھے دیکھا، جنہوں نے اسے کہا، بی بی، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ وہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔
ये कहकर वो घूमी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।